اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد۔ آقا جی کے پاس کوئی حفاظت کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، ظاہر تھا، ایسا ضرورت نہیں تھی۔ یہ خدا نے کہا واللہ یعصمک من الناس، خدا نے آپ کو بچا لیا ہے لوگوں سے، یہ فقط فیصلہ ہی ہو گیا۔ لیکن بظاہر ایسا تھوڑا کبھی کرتے تھے کبھی نہیں بھی کرتے تھے۔ تو جس نے انعام کا سنا تھا انعام ملے گا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آقا جی کے پاس پہنچ گیا، اس کا بھی نام لے لوں گا۔ آقا جی کا خذی یا ارض، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ اب بتاؤ یہ چھوٹا حکم تھا بڑا حکم تھا؟ ایسا حکم دنیا میں کسی کے پاس ہو سکتا ہے؟ چاند پہ حکم کرے، سورج پہ حکم کرے، درختوں کو بڑھائے۔ کہ خذی یا ارض، اے زمین اس کو پکڑ۔ زمین کھلی کھینچ کے لے گئی، پھٹی، اس نے امان مانگی، 3 دفعہ ایسے کہا، 3 دفعہ ایسے وعدہ خلاف، پھر بھی چھوڑ دیا، بولے جانا کسی کو بتانا نہیں ہم یہاں ہیں۔ بتا بھی دے تو کیا کر لے گا آگے؟ لیکن یہ تم کو سکھانا تھا، احتیاط کرو کیونکہ تم نے ان سے سیکھنا ہے، ورنہ جن کو پتہ بھی تھا آ کے کیا کر لیا، اور بتا بھی دے تو کیا کر لے گا؟ لیکن کہا بتانا نہیں کسی کو، ایسے سکھاتے تھے۔ جیسے کسی صحابی آیا بولا کہ میں اونٹ کہاں کا چھوڑ آیا ہوں، کہا اس کا گھٹنا باندھو پھر خدا کے بھروسے پہ چھوڑو، اس قسم۔ تو یہ اسباب کرنے چاہیے ہم کو تم کو، لیکن ان کا امتیاز اسباب نہ بھی کریں تو کوئی بات نہیں، تو کتنی بڑی بات ہے۔ جس چیز پہ حکم جاری کریں وہ چیز بات مانتی ہے، زمین بات مانتی ہے، آسمان بات مانتا ہے، سورج بات مانتا ہے، ستارہ بات مانتا ہے، درختوں کو بلایا درخت بات مانتے ہیں۔ آپ اسباب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، نہ کھائیں نہ پیئے، جی کے دیکھیں، نہیں جی سکے گے۔ آقا جی 41 دن نہیں کھایا، جیتے رہے مکے میں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ۔ ایسے کسی طریقت والے پہ کرم تھا، واقعات میں سنا ہم نے، کہا یہ بہت بولتا ہے، اس کو دیکھیں یہ بات مانتا نہیں مانتا۔ کہا پانی نہ پینا، کچھ سچا نکلا، اس نے پانی نہیں پیا۔ کچھ وقت عرصہ گزرا، پھر کیا پی لیا کرو، خود تو کیا دوسرے کو بھی بغیر اسباب کے زندہ رکھ سکتے ہیں، پانی کے بغیر کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ وہ زندہ رہے ہیں اور زندہ رکھ سکتے ہیں۔ اور خدا نے یہ بتایا بھی ہے کہ ان کا امتیاز ہے دوسرے سے، تم کو پانی کی ضرورت ہے تو پانی اسباب سے نماز پڑھو، دعا کرو، پانی آئے، یا کسی سے لے کے پی لو۔ آقا جی نے ایسے سکھایا کہ دعا مانگو پانی ملتا ہے، دعا کی، اس کو سکھایا صلاۃ استسقاء۔ کافر سے بھی تم مدد لے سکتے، کوئی چیز ضرورت پڑ جائے، پانی لے، ایک بڑھیا سے لیا آپ نے۔ اور جنگ تبوک میں کہا پانی نہیں ہے، سخت گرمی، بچنا مشکل تھا، کہا ایک پیالہ لاؤ، دستے کرم رکھا، چشمے جاری، کہا جتنا پینا پی لو۔ اب بتاؤ یہ کہاں سے آیا؟ خدا نے کہا ساری کائنات پانی پہ چلتی، پانی نہ ہو ساری کائنات ختم ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز زندہ ہے پانی اگر ہے، اگر پانی نہیں ہے سب مر جائیں گے، ہے حقیقت ہے۔ افلا یؤمنون، ان کو ایمان نہیں ہے، سوچتے نہیں ہیں یہ پانی کہاں سے آتا ہے۔ اور آقا جی نے بتایا پانی میرے پاس سے آتا ہے کائنات۔ وہ کیسے بتایا؟ جنگ تم جو دست کرم رکھا، پانی کہاں سے آ رہا تھا؟ آسمان سے آ رہا تھا، بادل سے آ رہا تھا، ادھر ادھر سے لوٹوں سے ڈال رہے تھے، گلاس سے ڈال رہے تھے، بس ہاتھ کیا، اشارہ کیا، پانی کے فوارے جاری تھے، ہزاروں لاکھوں اونٹوں نے، آدمیوں نے پیے، کہاں سے آیا بتاؤ؟ یہ اشارہ کیا کہ پانی کی زندگی میں ہوں، پانی کو پانی میری زندگی نہیں ہے، میں اس کے بغیر زندہ ہوں، پانی مجھ سے زندہ ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ نے اپنے درودوں میں لکھا ہے روح حیات الماء، پانی کو اگر زندگانی ہے حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ آقا جی پانی کے محتاج نہیں، پانی ان کو زندہ رکھا، پانی کو آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے، تو مٹھی سے پانی جاری ہو گیا۔ کیا مطلب؟ ساری کائنات آقا کی مٹھی میں ہے،
کہ ادھر سے سب کچھ جاتا ہے، تقسیم آگے جا کے ہوتا ہے۔ اس لیے بعض اہل طریقت پر کرم ہوا، یہ چیزیں سنیں، بولے واللہ عالم، نہ انکار کریں نہ اقرار کریں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ پہ معاملہ کھل جائے۔ کہا اللہ کے بعد کہا اگر سب کچھ کوئی کسی کا مالک اس کے ہاتھ میں ہے، کہا وہ میں محمد ہوں، میرے ہاتھ میں۔ یہ دیکھو پانی ان کے ہاتھ میں تھا نہ تھا؟ کوئی قیامت تک کرے ایسا نہیں کر سکے گا، نہ سوچ سکے گا۔ آپ دعوے سے قسم کہیں گے نہ کسی سے ہو سکے گا۔ اب بتائیں، اور بھی بہت چیزیں ہیں، یہ بادل ہے، دنیا کی مخلوق ساری اکٹھی ہو، جن انسان زور لگانے کہ بادل کو اپنی تباہ میں چلاؤ، جہاں چاہو لے جاؤ، نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آقا جی دھوپ ہوتی تھی، بادل خود آتا تھا، ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ ایک پڑھنا ہوتا ہے، سننا ہوتا ہے، ایک پڑھ کے سن کے سوچنا ہوتا ہے، اس سے پھر انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آقا جی کی باتیں سوچا کریں تاکہ آپ کو پتہ لگے، آپ سب سے جان چھڑانے ہر چیز میں وہ آپ کا وسیلہ بن جائیں گے۔ جب ساری کائنات کو وہ زندہ رکھتے ہیں، ساری کائنات کو چلاتے ہیں، تو تم کو چلانا ان کے کیا مشکل ہے؟ ہاں، تو یہ چیزوں کو سوچو گے تو تمہارا ذہن بنے گا۔ جب تمہارا ذہن بنے گا تم ان کی طرف مائل ہوگے، جو وہ کہتے ہیں وہ کرنے لگو گے، جو وہ کہتے ہیں وہ کام آپ کرو گے، ان کی تباہ میں چلو گے، ان کو خوش کرو گے، تو تمہارے اندر ایک دوسری قوت پیدا ہوگی۔ یہ جو قوت تمہارے اندر ہمارے اندر ہے، حیوان میں ہے، کافر میں، مسلمان ہے، جسمانی قوت، وہ روحانی قوت، وہ عکس محمد کی طاقت جو تمہارے اندر آئے گی، وہ پہاڑوں سے بھی بڑی، بہت طاقتور ہے۔ وہ طاقت تم کو آسمانوں تک لے جائے گی، آسمان کے بھی باہر لے جائے گی۔ ایک صحابی کہتے ہیں آقا جی نے ہاتھ رکھا میرے سینے پر، میں اپنے آپ کو لا مقام میں پانے لگا۔ حضرت علی کہتے ہیں یہ حکم بہت بڑی چیز ہے، یعنی اگر حکم نہ ہوتا حضرت علی مر بھی جاتے نہ کرتے کبھی۔ کہا یہاں پیر رکھو اور یہ بتوں کو گراؤ۔ انہوں نے قدم رکھا، اوپر ہوئے، بت گرانے لگے۔ حضرت علی کہ میں ایسا معصوم، میں آسمان کو بھی چھو سکتا ہوں۔ تعلق ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں۔ یہ چیزیں بہت سوچنے کی، سوچا کریں تاکہ آپ کو نہ ریلیاں نکالنا پڑے، نہ کسی سے سوچنا پڑے، نہ بولنا پڑے، گھر بیٹھے آپ کے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم کو اتنے عاشق نہیں ہیں لیکن عقیدے میں کسی قدر مضبوط ہیں۔ اور عربی میں ایک دعا ہے، وہ کبھی کبھی پڑھتا ہوں، بیچ میں پڑھتا ہوں، اس کی نیت بھی رکھتا ہوں کہ تیرا ایک بندہ ہے اللہ بے بس ہے ہر چیز میں، بے بس ہے ہر چیز میں، عبداً قلت حیلتہ، ہر چیز میں بے بس ہے، کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ورسول اللہ وسیلتہ، اس نے وسیلہ تیرے نبی کو پکڑا، اس کا کام کر دے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اللہ ہو جاتا ہے۔ میرے ناممکن کام ہوتے ہیں، اور جو اس عقیدے پہ چلتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں، ہم جا کے سناتے ہیں ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا، ایسے ہوا۔ آقا جی کے آدمی کو بتایا، اس کا نام لوں نہ لوں یا بھول جاؤں، اچھا ہے، ہاں جی، اس کا میرا کام یہ ہو جائے، ہو جائے، میں کہ داڑھی پوری رکھ لے۔ آقا جی کہتے تم سرون و ترزقون بدعفائکم، تمہاری مدد خدا کرتا ہے غریبوں کی مدد کرنے سے، اور تمہارے کو غلبہ بھی دیتا ہے خدا لوگوں پر جو تمہارا مقابلہ کرے۔ مگر اس نے داڑھی رکھ لی نبی کریم کی محبت کے تقاضے سے، یہ نہیں سوچا لوگ رکھتے ہیں نہیں رکھتے کیا ہے، بس حکم ہے خلاص، باقی سنتے بھی کرو، لیکن جو حکمن سنت ہو اس سے بہت ڈرو، خطرہ ہے کہ حکم کیا آپ کیوں نہیں مانا۔ 5 وقت کی نماز جماعت سے نہ چھوڑو، آپ نے کہا کہ گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تم نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی اور تم نے داڑھی رکھ لی اور غریبوں کی مدد کی اور بھی کچھ بتایا، ایسے ہی کچھ بڑی باتیں نہیں ہیں میرے پاس، بڑی باتیں آقا جی کی ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی کہہ کے کروانی نہیں چاہیے کہ سودا بازی خدا سے، میں نماز جماعت سے تب پڑھوں گا یا یہ کہ میرا کام ہو جائے۔ جماعت سے تیرا کام ہو نہ ہو جائے تو ایمانی تقاضے سے ویسے بھی کرنا چاہیے، یہ تھوڑے کسی وجہ سے کرنا چاہیے، لیکن جیسے اتفاقاً ہو گئی بات، واقعہ اس کو اتنا بڑا عہدہ مل گیا سبحان اللہ، تو تم کو کیا مرنے مرانے کی پڑی ہوئی ہے ادھر ادھر، تمہارا کوئی ساری کائنات نہیں بگاڑ سکتا۔ ایسے ایک طریقہ نبی کریم پر عقیدہ رکھتا تھا، حکومت پکڑ کے لے گی تو قتل کریں گے، جیل کریں گے، ہمیشہ کریں گے،
جب دیکھا آقا نے بہت پریشان ہے، حجابات سے بات کی، حجابات میں سے بات کی. کبھی حجابات میں سے کرتے ہیں، کبھی اس کے باہر بھی کرتے ہیں، ان کی مرضی پر. کہا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ جیل میں موٹا ہونا شروع ہو گیا. جیلی حیران، وہ حرام کے دبدبے ہوتے ہیں، ادھر کی وہ انگوٹھے کا وہ لیتے ہیں نشان، پیروں کا نشان گلے میں ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس کو کچھ خوف ہی نکل گیا اس کے اندر. موٹا سوٹا. اس نے جا کے حاکم کو بولا جیلی عجیب لائے ہو. وہ طریقت والا تھا، آقا پہ عقیدہ رکھتا تھا. کہا اس کی صحت اچھی ہوگی. جیلی اچھے یعنی قداور لاتے، سوکھ کے کانٹا ہو جاتے ہیں سیاسی جیل میں، جو ان کی ترتیب خوف دلانا، اکیلا رکھنا، تھوڑی بار ٹھک کر کے دروازہ کھول دینا، اوپر سے اچانک جھانک دینا. تو اس نے پوچھا یہ کیا بات؟ بڑا پتہ نہیں، یہ ایسا جیلی ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ صحت مند ہوتا ہے. لوگ جیل میں سوکھتے، یہ صحت مند ہو رہا ہے. تو اس سے پوچھا انہوں نے کیوں تو ایسا ہو رہا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے مختصر کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کی یاد میں جو ہوتا ہے وہ مطمئن نہیں رہتا ہے. تو خدا کرے ہم آپ آقا کی یاد میں رہیں. تو آپ کو ریلیوں کی، احتجاج کی، یہ بھوک ہڑتال کی، مرنے مرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. گھر میں بیٹھے عیش کرو. ہاں جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں. حیات النبی ہے. فرمایا ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں، جیسے میں اپنے ہاتھ کو دیکھتا ہوں. کیا مطلب کہ ہاتھ کتنا صاف دکھتا ہے، لیکن ایسے ایک ایک چیز کو میں جانتا ہوں. باقی حاضر ناظر نہ کہ کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، لیکن جو آقا کی زبان سے نکلا اس کو تو غلط نہ سمجھے نا. آقا جی نے کہا ہے نا، آقا کی بات جو غلط سمجھے مسلمان ہے. ہاں تو ادھر بھائی نام دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ سنی ہے، نہ وہابی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ حنفی ہے، نہ مالکی ہیں، نہ ادریسی ہیں، نہ قادری ہیں. یہ نام ہے سکھانے والوں کے، ذکر سکھانے والے، علم بتانے والے. لیکن بات ختم ہوگی حضرت محمد مصطفیٰ پر. ارے اگر سے تمہارا معاملہ رحمت کا تعلق ہو گیا ان سے، وہ گناہگار سے بھی تعلق رکھ لیتے ہیں، بے علم سے بھی تعلق رکھ لیتے ہیں. ہاں جی، جاہلوں کو ولی اللہ بنا دیتے ہیں، عالم ان کے پاس آنا شروع کر دیتے ہیں اثر کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کرے ہم سچے ہو جائیں حضرت محمد کی محبت میں. تم کچھ بھی نہ بنو، تم نیت میں یہ بن جاؤ. عملی تو کوئی نہیں بن سکتا، نہ ٹھیک ہو سکتا. شیطان غالب ہے، نفس غالب ہے، ہاں جی، خواہشات غالب ہے، بھول چوک ہے. ہاں جی، اس لیے رعایت دی گئی ہے نیت المومن خیر من عملہ. اگر نیت کر لے ایمان والا، اس کی نیت پہ کو بڑی اہمیت دی جائے گی، اس کے عمل سے زیادہ. چچا عمل مخلص بھی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن نیت کا فائدہ زیادہ ہے. تو نیت کر لو ہم تم سب عاشق رسول سچے انشاءاللہ تعالی. ہاں باقی عمل میں جو کمی ہے اگر نیت پکی ہے وہ سب معاف ہو جائے گا. اصحاب بدر کی طرح ہمارا تمہارا حساب نہیں ہے انشاءاللہ. زمیں کو حکم دے زمیں مانے فوراً، زمیں کو حکم دے زمیں مانے فوراً. اب دیکھو بغیر سبب کوئی مرض ہو سبب سے ٹھیک ہوتی، دوا سے ٹھیک ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی. ساری دنیا کا قاعدہ اصول ہے. قتادہ آیا کہ آنکھ نکل گئی ہے، یہ کتنا بڑا کیس تھا. کہا ادھر لاؤ آنکھ، ایسے لگائی، دوسری آنکھ سے خوبصورت تھی. بغیر اسباب کے تم کو چلائیں گے، بغیر پانی کے تم کو زندہ رکھیں گے. کیا آپ کے متعلق ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ یہی سوچ سکتے ہیں آپ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، آپ بے مثال لاجواب، جہاں میں مثال محمد نہیں ہے. ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے. حیات النبی، یہ دل ٹھیک کر لیں، وہاں رپورٹ پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سب پتہ ہوتا ہے. ہاں سب پتہ ہوتا ہے. حکومتوں کو رپورٹیں پہنچتی ہیں، ٹیلی ایجنس فینس رکھتے ہیں، ان کو کسی ٹیلی ایجنس کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری نیت ہو گئی، تمہارے کام بن جائیں. بعض مشائخ طریقت میں دھوکہ کھانے لگتے ہیں. ہمارے مشائخ نے بتایا نبی کریم سے کرم فرم، جس پہ رحم زیادہ ہوتا ہے، عفو زیادہ ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس کو بتاتے رہتے ہیں. پھر یہ اس سے خیال رکھنا، اس سے خیال رکھنا، اس سے خیال. شکلوں پہ نہ جاؤ، ان کی باتوں پہ نہ جاؤ، پتہ ہی دھوکہ کھا جائے گا. 4 قسمیں کھا لیں گے
تھوڑا اس کا ادب کریں گے، مکھن لگائیں گے، بلکہ بس یہ صحیح ہے وہ جانتے ہیں سب کو. تو ہم یہی کہتے ہیں آپ کو ادریسیہ کو المدد مصطفیٰ کی چلاتی ہے. تم نے نیت ٹھیک کر لی، اور میں قسم بھی کھا لوں تو ٹھیک ہے، نہ بھی کھاؤں، کہ اس سلسلے میں یہ خاصیت موجود ہے. وہ آپ کو ثبوت سے ملے گا، باتوں سے نہیں ملے گا. اگر آپ نے وظیفوں کی پابندی کی اور دل سے آقا جی سے جڑے اور شیخ سے بے وفائی نہیں کی، آخرت تو آخرت میں دنیا کے ناممکن کام جب ہونے شروع ہو جائیں گے، تم کہو گے واقعہ اس سلسلے میں کوئی بات ہے. وہ بات کیا ہے کہ ہمارے امام ادریسی نے بھیک مانگی تھی حضرت محمد مصطفیٰ سے کہ جو سلسلے میں داخل ہو اس کی سرپرستی آپ کریں. آپ نے قبول کیا اس کا کفیل اور ضامن میں. جب آپ کے کفیل اور ضامن وہ ہیں تو آپ کو کوئی ڈر رہے گا؟ ہاں، جب آپ سچے بنیں گے آپ کو ثبوت ملے گا. ثبوت باتوں سے نہیں تسلی دی جائے گی، آپ کے کام ناممکن ہوں گے، آپ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہنشاہ اپنی شان کے مطابق نوازتے ہیں نا. ہم تو بھی خدا سے مانگتے ہیں، لیکن وسیلہ تو ہوتا ہے نا. تو ہمارا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ. آج سے تمہارا بھی پکا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. در ہاتھ اٹھتے ہیں بارش کی خاطر، در ہاتھ اٹھتے ہیں بارش کی خاطر، او در موسلادھار بارش تم دیکھو، در موسلادھار بارش تم دیکھو. نشا کیا بارش جب شروع ہو جائے، آپ جب شروع کرا دیں جب بند کرا دیں، کوئی کر سکتا ہے؟ وہ بھی تھوڑا بہت بتاتے ہیں بارش آئے گی آئے گی، کہ تمہیں پتہ آئے گی تو پھر آگے انتظام کرنا تھا نا. ہوا ان سے بارش آئے گی، یہ آئے گی، وہ ہم باتیں یہ باتیں صحیح نکلتی ہیں، لیکن یہ خدا تعالیٰ ان کو دکھاتا ہے، ان کو عقل دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، لیکن پھر بھی ان کو پوری قدرت نہیں دیتا، پوری قدرت نہیں دیتا. اب آئی بارش تو روکنا تھا، آیا طوفان سامی لومی نام تو رکھ دی تو روکنا تھا. آئندہ بھی روک لینا، تمہارا باپ نہیں روک سکتا. کر سکتے ہیں، لیکن آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابیہ بارش نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھایا دعا کیوں کیا، کہ ہمارا مویشی ہلاک ہو گئے، کہ سالی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بارش ایسی شروع ہوئی بند ہی نہ ہو. دوسرے جمعہ کو پھر بھاگتا ہے، کہتی بارش ہو رہی ہم تو پریشان ہو گئے، کچھ کریں. پھر ہاتھ اٹھائے بند ہو گئے. جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک کو روک دے. یہ کون کر سکتا ہے؟ واللہ یہ حیران کن باتیں، میں تو پاگل ہو جاتا ہوں، پاگل. ہوتا ہے، ہمارے کام ہوتے ہیں، عقیدہ ہے. درود پڑھتا ہوں، کہتے ہیں مہربانی ہو جائے، مہربانی ہو جائے، مہربانی ہو جاتی ہو جاتی ہے. تو تمہاری بھی در کھلا ہوا، تم خود ہی ان سے دور بھاگتے ہو. ادھر کمی ہے، منع ہے. تو آج اس طرف رخ کر لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نیت کر لو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو ہم کو ان کی مرضی پر رکھے، ہماری کمزوریاں دور کرے. بس باقی اگر نیت کر لی تو کمی جو بھی عمل میں ہے وہ معافی میں آ جائے گی. نیت کی وجہ سے تمہارا بیڑا ہمارا بیڑا پار. صلی اللہ کی خیر ہو چوڑے چمار پار. چل صلی اللہ کی اللہ کی خیر ہو چوڑے چمار پار. صلی اللہ کی خیر ہو چوڑے چمار پار. صلی اللہ کی خیر ہو چوڑے چمار پار. صلی اللہ کی خیر ہو چوڑے چمار پار. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. کیا پنجابی کیا ہندوستانی، خدا کے نہ سید نہ پنجابی ہندوستانی عمل، اللہ کی قسم.
وہاں ہندوستانی پنجابی نہیں ہیں ان ہندوؤں کی طرح. ہم لوگ ہندو ہیں استغفر اللہ. لیکن غصے میں انسان نکل جاتا ہے ادھر ادھر. غصہ جو نکالنا ہے کسی طرح سے. اب میں چھوڑ دیا ہندوستانی پنجابی نہیں, بس عمل ہے. اللہ ہمارے تمہارے اعمال اچھے کرے, ایمان پہ مرے. ٹھیک ہے. اللہ ادھر پوچھ کے تم ہندوستانی پنجابی کہ تمہارا عمل کہاں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے انما تعصون باعمالکم, تم عملوں کے ساتھ کھڑے کیے جاؤ گے. لا بانسابکم, نسبت سے نہیں کھڑے کیے جاؤ گے. یہ نہیں ہوگا. حدیث شریف انما تعصون باعمالکم, تم عملوں کے ساتھ تم کو بلایا جائے گا, تمہارے عمل دیکھے جائیں گے. اس سے تمہارے فیصلے کی تمہاری عزت ذلت اس میں ہوگی. لا بانسابکم, تمہارے نسب کو نہیں دیکھا جائے گا. تم نسبت کس سے رکھتے ہو, صدیقی ہو, قریشی ہو, سید ہو, کچھ بھی ہو, اس کو نہیں دیکھا جائے گا. اس لیے آقا جی نے اپنے بیٹی کو کہا انقذی نفسک من النار, خدا کی سزا سے, آگ سے اپنے کو بچانا. نہ کہنا میں بیٹی محمد کی, تیرا بھی عمل دیکھا جائے گا. ان سے بڑا کوئی ہے؟ آقا جی نے کہا اليوم, آقا جی نے کہا قیامت کہ اليوم ارفع نسبی, اللہ تعالیٰ کہ میرے سے نسبت کون رکھتا ہے. دوسرے کی نسبت میں نہیں دیکھوں گا. اللہ تعالیٰ اليوم ارفع نسبی, میں آج اپنے نسب کو بلند کروں گا. وَأَدَعُ الْأَنْسَابِ, اور ساری نسبتوں کو نیچے گراؤں گا. اللہ کا نسب کیا ہے؟ اَيْنَ الْمُتَّقُونَ, کدھر ہیں وہ تقوی والے, ڈرنے والے خدا سے. دیکھا اَيْنَ الْمُتَّقُونَ يَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلُونَ, فرمایا تھوڑے سے ہوں گے نہ کم لوگ. سب مصیبت میں ہیں ہم لوگ. یقومون وہم قلیلون, وہ اٹھیں گے بہت کم لوگ ہوں گے تقوی والے. دیکھیں تو نسب حسب اسلام میں یہ نہیں ہے. اللہ کی قسم, یہ ہم لوگ بڑے دل میں بھی نہیں آنا چاہیے. یہ دل میں بھی نہیں آنا چاہیے. منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو چیز منع فرمایا دل میں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے. نہ زبان پہ نہ دل میں اس سے افضل ہوں, یہ نیچ ہے, میں اوپ ہوں, یہ کمی ہے, فلان ہے. یہ باتیں نہ کیا کر, یہ بہت نقصان دیتی ہے اندر. یہ تکبر کی نشانی ہوتی ہے. اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو بندر خنزیر سے, آقا جی نے کیا, زیادہ ذلیل کرتا ہے. یہ چیزیں بھی دل میں نہ ہوں تاکہ آپ اللہ کے قرب میں جائیں. ہاں, شیطان کتنا عابد تھا, زاہد تھا, لیکن وہ امتیاز اپنے اندر رکھتا تھا کہ میری پیدائش اور میں آگ سے ہوں, یہ مٹی سے ہے, میرا اس کا فرق ہے. کبھی ایسا نہ کہ میں دوسرے کو اپنے سے اچھا ہی سمجھیں. ہاں, میرا اس کا فرق ہے. گیا نا مصیبت میں. ایسے ہم تم ایسے اتنی عبادت کریں, پڑھیں رات دن, یہ نیچ ہے, یہ اونچ ہے, اس کا عمل کہ تم سے اچھا نکلا, پھر تمہارا نیچ اونچ کدھر گیا. صحیح ہے غلط ہے؟ خدا عمل پہ فیصلہ کرے گا. تو خدا کر یہ مرض جو ہے اندر چھپی بھی نہ رہے, خدا اس کو بالکل ختم کر دے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے, دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. جو آدمی ایسا ہونے لگتا ہے جی, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کرے یہ اندر سے ختم ہو جائے. باہر سے ختم ہو جاتی ہے, اندر پھر بھی رہتی ہے. مثلا میں پیر ہوں, میں نسب خاندان سے اونچا ہوں, میں مالدار ہوں, ہمارے فلانے ایسے تھے, ڈھماکے ایسے تھے. نہیں, اگر تمہارا عمل خراب ہے سارا ہی گیا. اگر عمل اچھا ہے تو نکل جائے گا. نبی کریم کہا جد کل تقی, جیسے خدا نے کہا تقوی والے کہاں ہیں, اور آقا جی نے کیا کہا, انا جد کل تقی, میں اس کا حسب نسب ہوں جو تقوی اختیار کرے. وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًا, وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو, وہ میری آل ہے. دیکھا, اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا. یہ بہت بڑی مصیبت ہے, یہ اتنی پیچیدہ ہے کہ اویس کرنی کہتے ہیں پہاڑ کو سوئی سے کورے دو, اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تکبر نکالنا مشکل ہے. سوئی سے پہاڑ کتنا مشکل, نہیں کوریدا جاتا. کہا اس سے مشکل ہے جی اندر لگے جی, چلتی رہتی ہے. خدا کرے نہ چلے جی, نہیں تو کیا کرا ہے سارا پانی میں جائے گا. تو بھائی ہندوستانی پنجابی نہیں نکل جاتی منہ سے, تو میں تو واپس لیتا ہوں اپنے لفظ. تو بھی واپس لیتا ہے, دل میں تیرے بھی آتا ہوگا. دل میں کبھی نہیں آیا, پھر میں تیز ہو جاؤں گا. تیز ہو جاؤں, دل میں بھی نہیں آتا.
نہیں آتا، کبھی نہیں آتا، آتا نہیں آتا کبھی. دیکھا، پھر مجھے غصہ، پھر میں وہی باتیں کر دوں گا، پھر مجھے توبہ گھڑی گھڑی کرنی پڑے گی. اتنی توبہ نہ مجھے کروا نہ تو کر، صحیح ہے نا؟ توبہ ٹھیک ہے پکی، تیری بھی میری بھی. چل سر ہلاتا ہے ایسے گدے کی طرح. چلو جی چلو چھڈو نہ گلا. آقا جی نے اس کا ثبوت پیش کیا. ایک غلام کو اپنے خاندان کی شادی کرا دی. آقا جی زبان سے جو کہتے تھے کر کے بھی دکھاتے تھے. اپنے خاندان کی قریشن ایک غلام کو شادی کرا دی. آقا جی کا حسب نسب کو نہ دیکھو، تقوی کو دیکھو. اگر تقوی کسی میں ہے تو اس کو دے دو. شادی انسان کرتا، فرمایا مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے. خاندان کو دیکھتے ہیں، حسن کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں. فرمایا یہ نہ دیکھو، تقوی کو دیکھو، دیندار ہے تو دے دو. خدا کرے، بہت مشکل ہے یہ، خدا کرے ایسے ہم ہو جائیں آقا جی کے مزاج کے مطابق. جب ان کے مزاج کے مطابق ہوں گے تو رابطہ ہوگا. جب ان سے رابطہ ہوگا خدا سے بھی رابطہ ہوگا، یا نہیں؟ اگر ان سے رابطہ نہیں ہے، خدا سے رابطہ ہوگا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے ہم کو آپ کو نکالیں. چلیں جی. اسباب پہ تو قادر، اسباب بن پہ اللہ تو لا شریک، اللہ تو لا. 300 سال نہ کھایا نہ پیا، آرام سے سوتے رہے، اٹھ کے چلنے لگ گئے کہ کھانا لائیں بازار سے. 300 سال آدمی زندہ رہتا ہے بغیر پانی کھانے پینے کی. اصحاب کہف 300 سال سو رہے تھے، ان کو نجات دی ان کافروں سے. نیند تھوڑی سی دے دی، 300 سال سلایا، 300 سال کے بعد اٹھایا. آپس میں بول رہے تھے کتنا سو گا، گھڑی دو گھڑی آج کا 2-4 وقفہ سوئے ہیں بس. جائیں کھانا لائیں کھائیں، کھانا لائیں کھائیں. کیا کھانا لائیں کھائیں، خیال سے جاؤ چادر لپیٹو. اور 300 سال گزر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں، نہ کھانا نہ پینا، صحت مند. چاہے خوراک سے زندہ رکھے، بغیر خوراک کے زندہ رکھے، وہ اللہ دوسرا نہیں کر سکتا. یہ چیز ایسے سینکڑوں ہزاروں چیزیں، کائنات کا وجود ہی نہیں تھا. یہ کس چیز سے بنا، پانی کس چیز سے بنا ہے، چیزیں کس چیز سے، کوئی چیز نہیں تھی. کن فیکون سے خود بن گیا. آپ ایک ٹیبل بنائے خود نہیں بن گیا، لکڑی لاؤ تو پھر بن گیا. ایسے ہی بن جائے تو نہیں. آپ کے مکان بن جائے تو ایسے ہی مکان بن جائے گا، نہیں بنے گا. اینٹیں لاؤ، یہ لاؤ، وہ کرو، زمین ہو، کچھ بھی نہ ہو، ایسے ہی بن جائے. یہ تو کوئی دنیا میں کہتا ہی نہ ہوتا ہے، نہ عقل میں آتا ہے. لیکن اللہ ایسے کام کرتا ہے جو عقل میں ہی نہ آئے، تاکہ پھر عقل سے نہ مانے، بغیر عقل کے اس کو مانے. اور پھر کیا کرے، ماننا ہی پڑتا ہے. ہاں ایسے بس ہزاروں سینکڑوں معجزے. ہاں اللہ کے کام ہی ایسے ہیں نا. اللہ کا بندوں سے بھی ایسے کام کرا دیتا ہے کہ میں اللہ ہوں، میں تجھے طاقت دوں، تو اللہ والے کام کر لے گا. آقا جی نے ایسے کام کیے، نبیوں نے ایسے کام کیے، ولیوں نے ایسے کام کیے. ولیوں کو کرامت کہتے ہیں، کرامت ظاہر ہو، اور نبیوں کا جو ظاہر ہو معجزہ کہتے ہیں. وہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. وما کان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. کوئی رسول کوئی معجزہ نہیں لا سکتا جب تک کہ خدا اس کو نہ دے. تو اللہ کے معاملے ہی ایسے ہیں. وہ مچھلی دیکھو پکی پکائی، ہاں جی، یہ تو عقل سے خارج ہے. ایک چیز پک چکی، ختم ہو گیا باغ، وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ، یوشع کے ساتھ جا رہے تھے خضر علیہ السلام کو ڈھونڈنے کہیں آرام کیا، پھر اٹھ کے چلے گئے تو وہ مچھلی بھول گئے. اور پھر آگے ایک جگہ ٹھہرے، آرام کیا. خادم یوشع سے کہا کھانا لاؤ، بھوک لگی ہے. وہ بولتا ہے کہاں سے کھانا لاؤ، میں آپ کو بتانا بھول گیا. جس جگہ ہم نے پہلے پڑاؤ ڈالا تو جب میں آپ کو بات بتانی تھی میں بھول گیا. اس مچھلی کو میں نے دیکھا، وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی. انہوں نے کہا اسی جگہ میں خضر کو ڈھونڈنا تھا، پھر واپس ہوئے وہاں سے. اب بتائیے کیسی باتیں ہیں. مادر ذات اندھا ایسے کیا، عیسیٰ سامنے آنکھ لگ گئی. یہ کیسے ہو گیا؟
ہزاروں برس سے کوئی مردہ مرا ہوا جا کے اس کو کیا اٹھ بات کر، اس کو کھڑا ہو گیا باتیں کر، یہ کیسے؟ یہ اللہ کے کام بندوں سے بھی کروا دیتا۔ تو اللہ نے کہا وما کا رسول یاتی بآیۃ، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، کوئی رسول نہیں جا سکتا، وہ ہمارے کرم ہوتے ہیں، ان کو ہم نوازتے ہیں، ان کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہی تو اللہ کا معاملہ ہے۔ ایک بعض اولیاء اللہ ایسے ہیں، ہاں جی، ایک کیا مرض سے ٹھیک نہیں ہوتا تھا، اس پر خدا کا کرم تھا، ان کو ریا نہیں آتی ہے بعضوں کو، اس لیے ہر وقت خدا کے سامنے اپنے کو محسوس کرتے ہیں، تو اپنے کو تو حقیر ہی دیکھتے ہیں ہر وقت۔ ہو اس نے کہا روز مجھ کو محبت سے دیکھ جا کر اچھے کو اچھا ہو گیا، مرض ہی چلی گئی، رو آتا تھا ایسے دیکھتا تھا چلا جاتا ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسے بہت سے آپ کو کرامات اولیاء اللہ کے ملیں گے۔ ہاں اب یہ بات بیان کا وقت نہیں، بیان کا وقت بس اللہ اللہ ہی ہے، اللہ کو اب آدمی کیا کہہ سکتا ہے، سمجھ سے باہر، عقل سے ہے ضرور، لیکن کسی کو پتہ چلتا ہے کسی کو نہیں چلتا۔ جس کو پتہ چلتا ہے اس کے اندر خوف رہتا ہے، محبت رہتی ہے، یقین ہوتا ہے، اس کے اعمال زیادہ خدا کے محبت کے ہی ہوتے ہیں، رسول اللہ کے محبت کے ہوتے ہیں۔ اور جس کو پتہ نہیں چلتا ہے، دماغ تک اور عقل تک بات ہوئی، دل تک وہ نور نہیں پہنچا، وہ معرفت نہیں پہنچی، وہ سنتا سب کچھ ہے، ہوتا کچھ نہیں، اس نہ نماز وقت سے ہوتی ہے، نہ گناہ سے توبہ نصیب ہوتی ہے، پتہ تو اس کو ہے لیکن اس کا دل اندھا، اس کو کیفیت، اس کو نور نصیب نہیں ہوا۔ ہاں تو پتہ ہونے میں بھی فرق ہے۔ خدا کرے یہ معرفت جو سی ہے نورانی آپ کے دل میں بھی داخل ہو، میرے دل میں بھی داخل ہو، تو انسان بہت آسان اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، بالکل ہلکا پھلکا، کوئی مشقت اس کو نہیں ہوتی اعمال میں۔ ہاں تو آقا جنی کا خدا اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، خدا اس کی زبان بن جاتا ہے۔ ہاں جی، انسان عبادت کے بعد یہ نفلوں میں اضافہ کرے، اس کا نبی سے تعلق ہو جاتا ہے مضبوط۔ جب نبی سے تعلق ہوگا خدا سے بھی ہوگا، وسیلے سے ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ سے رابطہ چاہتا ہوں۔ ظاہر تو ساتھ تھا لیکن ساتھ معنوی حقیقی۔ کہا انی علی کثرت السجود، تو مدد کر میری زیادہ نفل پڑھ۔ یہ نفل پڑھتے پڑھتے چھوڑ دیتے، 100 کے 20 50 وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ بتاؤ ایسی چیزیں چھوڑنی چاہیے؟ تم خدا خلق سے بے نیاز کر دے گا، جو چاہے گا تمہاری چاہت سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلے پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، اور جو پڑھتے ہیں بازے وہ نفل کو اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں۔ کئی دفعہ چاہتا ہوں کہتا ہوں وقت نہیں ملتا۔ آقا جی کہتے ہیں انسان صحیح نماز نہیں پڑھتا ہے، نہ رکوع صحیح یعنی اطمینان سے، نہ سجود، نہ سجدے کے سامنے بیٹھ درمیان میں آرام سے بیٹھنا۔ یہ اس صحابی کو ایسے سکھایا آپ نے کہا جب تو کھڑا ہو تو اطمینان سے کھڑا ہوا کر، جب تو رکوع کر تو اطمینان سے، تطمئن راکعاً، مطمئن ہو کے، اور جب قیام کر مطمئن رہے، مطمئن ایسے پورا کھڑا ہو جائے، جب سجدہ کر اطمینان، سب میں اطمینان کا لفظ ایسا ہے۔ کیونکہ ایک صحابی کو دیکھا نماز پڑھتا تھا، جلدی جلدی کرتا تھا، تو اس کو منع کیا ایسے مت کرو، پھر کہا بھی صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسے تم دیکھتے ہو میں کیسے نماز پڑھتا ہوں۔ کتنے اچھے لفظ ہیں، کتنے پیارے۔ صلو، نماز پڑھو، لیکن کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی، تم مجھ کو دیکھتے رہتے ہو میں کیسے پڑھتا ہوں، تو میری طرح سے پڑھو۔ جو آقا تھا جی کی طرح کیسے نماز نہیں پڑھ گا، نماز کو بد دعا دیتی، کہتے نماز لپیٹی جاتی ہے، اور آقا جی نے کہا نماز کہتی ضیعک اللہ، خدا تجھ کو ضائع کرے، کما ضیعتنی، جیسے تو نے مجھ کو ضائع کیا۔ بتاؤ کیا فائدہ ایسے نفلوں کا؟ ایک سجدہ کیا، آرام سے نہیں کیا، اب سجدے سر اٹھانے ایک دم سجدہ دوسرا مار دیا۔ وہ کئی دفعہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھا سجدے پہ سجدہ مار رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے! ایک تو نماز نہ پڑھنے کی مصیبت، ایک آدمی کوئی کام نہیں کرتا مصیبت، اگر کام کرتا اس کو اور بگاڑتا، ڈبل مصیبت۔ یہ کیسی مصیبت ہے! تو آقا ان کے صلو،
نماز ایسے پڑھو کما رأیتمونی، جیسے تم مجھ کو دیکھتے ہو، اصلی میں کیسے نماز پڑھتا ہوں، کہ میں ہر وقت تمہارے بیچ میں ہوتا ہوں۔ اس صحابی کو 3 دفعہ نماز لوٹوائی، پھر اس نے کہا میں تو ایسے ہی جانتا ہوں، پھر اس کو سکھایا آپ نے، اور پھر یہ بھی بتایا جو نماز صحیح پڑھتا ہے وہ نماز آسمان کی طرف جاتی ہے، اس نماز کا اس کو بڑا زبردست فائدہ پہنچتا ہے، اور نماز کہتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی، خدا تجھ کو حفاظت میں رکھے ہر مصیبت، ہر بلا سے، ہر چیز سے، جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ بتاؤ، اب یہ ایسے نماز پڑھنا چاہیے، ایسے پڑھتے ہیں، سجدے پہ سجدہ، آرام سے 3 تسبیح نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں جلدی ہے تو عالم سے پوچھ لو، 1 تسبیح پڑھ لے، آرام سے پڑھ لے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، لیکن یہ پوری نماز نہیں ہے، لیکن صحیح تو ہوگی، آرام سے پڑھیے، لیکن یہ نہیں، اس سے ایک اچھی جو صحیح پڑھ لے وہ تو جائے گی، لیکن پھر بھی پوچھ لینا عالموں سے، ہاں جی، کہ خدا رسول کے سامنے میرا کوئی علم نہیں ہے، خدا رسول کے سامنے کسی کی حیثیت ہو سکتی، کسی طرح نہیں ہو سکتی، لیکن تھوڑا بہت جو رکھتا ہوں علم وہ خدا کے فضل سے رکھتا ہوں، اس میں بھی بڑی احتیاط سے بات کرتا ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی بات کہی میں نے وہ بات نہیں کہی ہے، اس نے کہہ دی اور میری طرف سے کہہ دیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنائے، کہ نبی کریم کی مکانت جیسی ہے ایسی مکانت کسی کی ہو نہیں سکتی، تو ان کی طرف منسوب نہ کرے، ان کی جو بات ہو پوری کرے، نہیں تو کہتے مفہوم ایسا ہے۔ تو بہرحال نماز میں بہت احتیاط کریں، اگر آپ آرام سے نماز پڑھیں گے، آپ 100 نفل پڑھتے ہیں 50 پڑھ لو، 50 پڑھتے 20 منٹ پڑھو، صحیح، خراب نہ پڑھو، تاکہ اس کا فائدہ ہو، اس کا نقصان نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک کے لفظ ہے، اگر انسان غلط نماز پڑھتا ہے، جلدی سے پڑھتا ہے، اس میں نہ رکوع صحیح، نہ سجدہ صحیح، نہ سجدے کے درمیان آرام سے بیٹھتا ہے، تو وہ نماز بد دعا اس کو کرتی ہے، بتاؤ، اور صحیح پڑھتا اس نماز کا فائدہ پہنچتا ہے، اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو آئندہ یہ بہت احتیاط کریں، ہاں، یہ نماز اسلام کا رکن ہے، اور نماز میں انسان خدا تعالیٰ کے سامنے پابند ہو جاتا ہے، تو جتنا ادب اور یہ احتیاط ہوگی اتنا فائدہ زیادہ ہوگا، کیونکہ نماز سب برابر پڑھتے ہیں، لیکن پڑھا سب نے، لیکن فائدے کے لحاظ سے ہر ایک کا علیحدہ ہوتا ہے، ہاں، کسی کو اسی 2 رکعت میں تھوڑا فائدہ، کسی کو بہت فائدہ، کسی کو اسی 2 رکعت میں بے انتہا فائدہ، کسی کو اسی نماز میں نقصان، ہاں، اس لیے آقا جی نے ایک حدیث میں کہا، بعض آدمی نماز پڑھتا ہے لا یعادل صلاتہ مثقال خردل، رائی کے برابر بھی اس کی نماز کی قیمت خدا کے ہاں نہیں ہے، پڑھی ہے لیکن خدا کے دیکھا، تو اس میں احتیاط کریں اور بولو انشاءاللہ تعالی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے جی۔ تو نبی کے نے رابطہ کا صحابی کو یہی بتایا تھا نا، انی علی کثرت السجود، تو میری مدد کا جو تو چاہتا ہے میرا تیرا تعلق پیدا ہو جائے، انی علی کثرت السجود، خدا کو سجدے زیادہ کر، میرا تیرا رابطہ اسی سے ہو جائے گا۔ تو پھر نماز اچھی طرح پڑھنی چاہیے، اور یہ رابطہ کیسا؟ دنیا کی حکومت ڈرتی ہے، جنات ڈرتے ہیں، انسان ڈرتے ہیں، اس سے ہر کوئی ڈرتا ہے کہ اس سے خدا سے رابطہ ہو جائے، تو پھر خدا کی طاقت سے بولتا ہے، خدا کی طاقت سے وہ چلتا ہے، خدا کی طاقت سے وہ دیکھتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے نا، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، تو بتاؤ پھر یہ کتنا بڑا اس پر فضل ہے خدا کا، صحیح ہے غلط ہے؟ اور پھر اسی میں خود اللہ آقا جی نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے خدا سے تعلق اور رابطہ محبت پیدا کر لی، من عادی لی ولیًا، جس نے دشمنی کی، مخالفت کی میرے کسی چاہنے والے سے، محبت والے سے، وہ میرا دوست ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی طرف سے جنگ کروں گا، اس کا مقابلہ کروں گا۔ خدا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں ایسا اس پر جھپٹا مارتا ہوں، وثوب اللیث، جیسے شیر جھپٹا مارتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہوں، اس کا جیسے ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو پھر یہ خیال کرنا چاہیے، نماز کو آج سے پڑھے، اس کی بہت بڑی نعمت اس کو سمجھے، اور اس سے تعلق خدا سے پیدا ہوتا ہے، نبی سے پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے، اس کی کوشش کرے کہ وہ نفل پڑھا کرے، 100 نہیں پڑھ سکتا تو اس کو تقسیم کر کے پڑھے،
تقسیم میں بھی پڑھے تو تب بھی میں نے دیکھا قل یا الکافرون اور دوسرے کو ایک پونے گھنٹے میں ہو جاتا ہے. بتا کتنا وقت انسان کا ضائع ہوتا ہے. اور کوشش کرے مخفی پڑھے. اگر وہ مخفی نہ پڑھے، نہیں پڑھ سکتا ہے، کہیں بھی پڑھ لے، کوئی دیکھتا ہے، اس کی نیت میں تو ریاکاری نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن چھوڑے نہیں. تو خدا آپ کو ہم کو نفلوں کی توفیق دے. اس سے خدا سے رابطہ، نبی سے رابطہ، خدا اس کا ہاتھ، اس کی زبان، کہ جو چاہتا ہے وہ ہونے لگ جاتا ہے. تھوڑی بات تو نہیں ہے. اور خدا تعالیٰ اس کے ساتھ اتنا راضی ہو جاتا ہے جو اس کو ستائے. کہا من عادالی، اور جو دشمنی کرے کسی میری محبت والے سے، تعلق والے سے، آذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ جنگ کرتا ہوں. بتاؤ خدا کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو ایسی نعمت لاپرواہی کرنی چاہیے. اور دل سے آدمی پڑھے، یہ اس کا فائدہ نہ ہو، تبدیلی آتی ہے. وہ تبدیلی بھی نہیں آتی، ریاکاری ہوگی یا کوئی اور نقص ہوگا. تو اللہ تعالی ہماری عبادت کو نقائص سے پاک کر دے. پھر باقی باتیں کرنے کے مسئلہ بہت لمبا ہو جائے گا. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی لو یو کے ساتھ